اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق اللہ العظیم۔ وجاءت سیارۃ، اور وہاں پر ایک قافلہ آ گیا، فارسلوا واردہم، انہوں نے ایک شخص کو پانی لینے کے لیے بھیجا، فادلی دلوہ، چنانچہ اس نے جیسے ہی اپنا ڈول اس میں لٹکایا، ڈول اس میں ڈالا، قال، تو بول اٹھا، چیخ اٹھا، یا بشرا، ہائے خوشخبری، ہذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، اور قافلے والوں نے انہیں تجارت کے سامان کے ساتھ چھپا لیا، وَأَسَرُّوهُ، انہوں نے اسے چھپا لیا، بِضَاعَةٍ، تجارت کا ایک خوبصورت قیمتی سامان سمجھ کر، واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ عمل کر رہے تھے، جو وہ کام کر رہے تھے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور پھر انہوں نے یوسف کو بہت کم قیمت میں بیچ دیا، وَشَرَوْهُ، اور انہوں نے بیچ دیا، بِثَمَنٍ بَخْسٍ، بہت کم قیمت میں، دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، یعنی کہ چند دراہم میں، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور ان کو یوسف سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس سے قبل آیات میں بات چل رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی انہیں کنویں میں ڈال کر، جو بستی سے 3 میل دور تھا اور ایک چلتے ہوئے راستے کے قریب تھا، تاکہ کوئی قافلہ آئے اور وہاں سے لے جائے اور ہم اس سے نعوذ باللہ نجات حاصل کر لیں اور اپنے والد کے قریبی ہونے کا ہمیں موقع مل جائے۔ عرض کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو جب اس میں ڈال دیا گیا تو روایات میں آتا ہے کہ اندر ایک پتھر تھا جو عموماً صفائی وغیرہ کے لیے رکھا جاتا تھا۔ یوسف علیہ السلام وہاں بیٹھ گئے اور اس کے بعد 3 دن تقریباً گزرے، اور اس 3 دن میں ان میں سے کسی نہ کسی کی ڈیوٹی بھی ہوا کرتی تھی کہ وہ آتے رہیں، دیکھتے رہیں کہ اس کو کون لے کر جاتا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہاں سے لے جایا جا چکا ہے اور ہم مطمئن ہو جائیں۔ اور بعض میں آتا ہے کہ بڑا جو بھائی تھا وہ آتا تھا اور کھانا وانا بھی دے کر جایا کرتا تھا۔ تیسرے دن کنعانیوں کا مدین سے ایک قافلہ آیا جو مصر کی طرف جا رہا تھا، وہ وہاں پر ٹھہرا، اور وہاں پر ٹھہر کر انہوں نے فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، ان میں سے ایک شخص جس کا نام مالک ابن داغینہ تھا، اس کو بھیجا، قافلے کا ایک شخص تھا کہ جاؤ تم پانی لے کر آؤ۔ وہ گیا، اس نے جو ہے پانی کا ڈول اس میں لٹکایا، اور جیسے ہی اس کو کھینچا تو بہت بھاری معلوم ہوا، لیکن اس نے اسے کھینچ لیا۔ جیسے ہی باہر نکالا تو اس میں تو یوسف علیہ السلام تھے، اللہ نے خوبصورت بھی انہیں بنایا تھا۔ تو اس نے جیسے ہی دیکھا تو اس وقت سلسلہ تھا، غلاموں کا سلسلہ تھا، تو فوراً جو ہے وہ پکار اٹھا کہ ہائے ہمارے لیے خوشخبری، یہ تو ایک خوبصورت ہمیں لڑکا اور غلام مل گیا، یہ تو ہم اس کو بیچیں گے اور اس کو قیمتی سامان میں رکھیں گے، اور انہوں نے چھپا لیا اسے کہ اس سے بڑا فائدہ حاصل ہوگا، پہلے ہی ایک تجارتی قافلہ تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اور ان کا تو وارے نیارے ہو گئے، تجارت میں فائدہ ہو گیا، چنانچہ انہوں نے اپنے ساتھ اس کو رکھ لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو سارا نظام کر رہے تھے، ادھر بھائی خون چھوٹا لگا کر باپ کے پاس گئے، ادھر اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا یہ معاملہ کیا کہ قافلہ آیا اور اسے نکال لیا۔ اب اس کے بعد جب
انہوں نے دیکھا کہ کنویں کے اندر یوسف موجود نہیں ہے تو کچھ ادھر ادھر تلاش کیا، پتہ چلا آثار سے کہ کوئی آیا تھا اور اس طرف چل دیا، تو اس کے پیچھے گئے اور دیکھا اور پتہ چل گیا کہ واقعتاً یوسف انہی کے پاس ہیں۔ تو پھر کہنے لگے کہ یہ تو ہمارا غلام ہے اور یہ تو بڑا بھاگ کر آ گیا ہے، نافرمان بھی ہے، لہٰذا جو ہے ہمارا یہ غلام، تم چلو ایسا کرو کہ ہم اس کو واپس تو نہیں لینا چاہتے لیکن اس کی کچھ قیمت دے دو۔ تو انہوں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، تو انہوں نے پھر جو ہے تقریباً روایات میں آتا ہے کہ 20 درہم یا 22 درہم یا حضرت عکرمہ کی روایت کے مطابق 40 دراہم میں ان کو بیچ دیا۔ حالانکہ بہت زیادہ قیمت اگر ہوتی عام غلام کی بھی تو اس وقت میں بڑے مہنگے داموں بیچا جاتا تھا، 1000 2000 5000 دراہم میں، لیکن صرف چند دراہم میں بیچ دیا کہ لینا تو وہ چاہتے نہیں تھے لیکن سوچا کہ چلو جو کچھ بھی آئے اس کا فائدہ ہی ہوگا، تو اس اعتبار سے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بیچ ڈالا۔ یہ دیکھیں جو قرآن کے الفاظ کے ساتھ بات معلوم ہوتی ہے وہ دونوں طرح کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس قافلے والوں نے بیچ دیا مصر میں جا کر، کہ ان قافلے والوں نے بیچ دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ وَكَانُوا مِنَ الزَّاهِدِينَ کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، بے رغبت تو یہ بھائی تھے، انہوں نے بیچ دیا، تو 2 مرتبہ بیچنا ہے، آگے قافلے والوں کا جو بیچنا ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ تو بہرحال ان آیات کے اندر جو بات سمجھ میں آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہوں گے کہ جن کے خلاف کل میں خود مدعی بن کر کھڑا ہوں گا۔ ایک وہ شخص جس نے میرا نام لے کر وعدہ کسی سے کیا، کسی سے عہد کیا اور پھر اس کو دھوکہ دیا، کل کو میں اس کے خلاف مدعی ہوں گا اور اس کو جواب دینا پڑے گا۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی شخص کو مزدوری پر رکھا، اس سے کام کروایا اور بعد میں اس کو مزدوری نہ دی، تو میں اس کے خلاف بھی مدعی ہوں گا، اس مزدور کی طرف سے میں یہ کیس لڑوں گا۔ اور اسی طرح سے تیسرا وہ شخص جو کہ کسی آزاد لڑکے کو، کسی آزاد کو بیچ دے، اس کی قیمت وصول کرے، تو میں ایسے شخص کے بھی خلاف کھڑا ہوں گا۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، 3 شخص ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ امام کہ جس پر لوگ خوش نہ ہو اور وہ نماز پڑھاتا ہے، دوسرا وہ شخص جو کہ وقت گزر رہا ہو، وقت نکال دے، نماز کا وقت نکال دے اور بالکل آخری وقت میں جلدی جلدی نماز کو پڑھتا ہے، تو فرمایا کہ ایسا شخص، اس کی بھی نماز قبول نہیں ہے۔ اور تیسرا یعنی جب کہ ارکان ہی صحیح طریقے سے ادا نہ ہو اور اس میں نہ اس کے اندر جو ہے تعدیل ارکان ہو، نہ اس میں واجبات صحیح طریقے سے ادا ہوں، تو ظاہر ہے کہ نماز ہوگی ہی نہیں۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی لڑکے کو، اس کو جو ہے کسی کو لے جائے اور اسے ویسے ہی حالانکہ وہ آزاد تھا اسے بیچ ڈالے، تو اس صورت میں جو ہے اس کی طرف سے بھی کہ کیوں اس کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ان روایات کے اندر یہ بات بھی سمجھا دی کہ جو انہوں نے گناہ کیا اس میں بے شک یہ تو تھا ہی کہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ یہ ہمارا غلام ہے، پھر اس کے پیسے بھی وصول کر لیے آزاد کے گناہ، اور پھر قطع رحمی بھی ہے کہ بھائی تھا اور اسے غلام کہا، بھائی تھا اور اسے بیچ ڈالا، کتنی بری بات تھی۔ اور 40 سال جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام وہ تقریباً اپنے والد سے دور رہے۔ کتنی، اگر کسی کا کوئی فوت ہو جائے، انسان کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، کبھی نہ کبھی صبر آ جاتا ہے، لیکن اگر گم ہو جائے، اغوا ہو جائے تو پھر صبر نہیں آتا، پتہ نہیں زندہ ہے نہیں ہے، کیا حالت ہوگی، کس حال میں ہوگا، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ تو بہت بڑا انہوں نے نقصان جو ہے اس اعتبار سے پہنچایا، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کو تو اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے قتل تو نہیں کیا، بھیڑیا نے تو نہیں کھایا، لیکن کچھ اور انہوں نے کیا ہے۔ تو بہرحال جو ہے ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے اس کہ ایک ایک واقعے، ایک ایک آیت میں بہت سارے درس اور سبق مل رہے ہیں۔ کبھی بھی جو چیز اپنی نہ ہو اسے اپنا بنا کر بیچنا جائز نہیں ہے، اور اس طرح سے غلط بیانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے
جو ہے اس میں قطع رحمی کرنا، رشتہ داریوں کے تعلقات کو توڑنا اور کسی کے دل آزاری کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔